وطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صلوا على ایک اور بلند صلوات. اس سے بھی بلند صلوات. سورہ مبارکہ آل عمران کی 102 اور 103 نشانات پر موجود آیات پھر تلاوت کی گئی ہیں. ایسا ایمان تقوی پروردگار کا حق ادا کرتے ہوئے تقوی اختیار کرو. خبردار، مرنا جانا بدلنے کے لیے مسلمان بننا اور اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ مل کر جميعا مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو اور اللہ کی اس رسی یعنی قرآن اور اہل بیت کے بارے میں جھگڑا نہ کرو. اور یاد کرو اللہ کی اس ایک نعمت کو کہ تم ایک دوسرے کے شدید دشمن تھے. ہم نے اس ایک نعمت کی وجہ سے تمہیں بھائی بھائی بنایا. تم دوزخ کی تہ میں پہنچ چکے تھے. اس ایک نعمت نے تمہیں دوزخ کی تہ سے نکالا ہے. اور اللہ ایسے ہی اپنی آیات کو بیان کرتا ہے. شاید تمہیں ہدایت ہے. ایسے ہی اپنی آیات کو بیان کرتا ہے. جہاں جہاں بھی لعلکم تتقون لعلکم تہتدون. جہاں جہاں قرآن مجید میں لعلکم کے ساتھ شاید کہ تقوی اختیار کر لو، شاید کہ ہدایت پا جاؤ، شاید کہ کامیاب ہو جاؤ، یہ جو الفاظ قرآن مجید میں آئے ہیں یہ شاید کہ کہہ کر اللہ ہمارے اختیار کا اعلان بھی کر رہا ہے کہ تم صاحب اختیار ہو. میرا کام تمہیں ہدایت دینا ہے. ماننا یا نہ ماننا یہ تمہارا کام. میں تمہیں رہنمائی کروں گا. انا ہدیناہ السبیل. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم تمہیں رستہ دکھائیں. اما شاکرا و اما کفورا. اب یہ تمہاری مرضی ہے کہ تم شکریہ ادا کرتے ہوئے کہ یا اللہ تم نے ہمیں رستہ دکھا دیا، تم اس رستے پہ چلو جو رستہ ہم نے تمہیں دکھایا ہے، یا تمہاری مرضی ہے کہ تم کفور یعنی کفر کرو اور انکار کرو اور بغاوت کرو اور ہماری بات کو نہ مانو. یہ جو اختیار کی میں بات کر رہا ہوں نا، یہ اختیار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کرو گے تو ابھی ٹھیک ہو، یہ بھی کرو گے تو ابھی ٹھیک ہو. یہ والا اختیار نہیں ہے. یہ والا اختیار نہیں ہے. ہاں، ہماری طرف سے جبر نہیں ہے تمہارے پاس. لا اکراہ فی الدین. دین اختیار کرنے میں جبر نہیں ہے، مگر جو ہماری پسند کے اوپر عمل کرتا ہے. ایک سلمان پڑھے محمد جو ہماری پسند پر عمل کرتا ہے. آمنا وعمل صالحا. جو ہماری پسند پر عمل کرتا ہے نظریاتی طور پر بھی اور عملی طور پر بھی، یعنی سوچ اور فکر میں بھی جو میری بات کو اللہ کی بات کو مانتا ہے اور جو عملی طور پر بھی اللہ کی بات کو مانتا ہے. رضی اللہ تعالی عنہ ورضوا عنہ. اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے.
جو میری بات کے اوپر اعلیٰ درجے کی روحانیت، کیفیت، خضوع اور دل کی کیفیت سے میری بات پر عمل کرتے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ، پھر ہم انہیں یہ عنوان دیتے ہیں کہ اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تم نے ساری زندگی میری مرضی پر عمل کیا، تم نے میری ہی بات کو مانا، اب جب تم نے ساری زندگی میری بات پر عمل کیا تو اب گویا ایسے بلا تشبیہ فادخلی فی عبادی کا ترجمہ میں کر رہا ہوں بلا تشبیہ، کہ میری آغوش میں آ جاؤ۔ پھر اللہ حسین سے کہتا ہے کہ تم میرے اندر ضم ہو جاؤ، میری آغوش میں آ جاؤ، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے خاص بندوں میں داخل ہو جاؤ، میرے خاص بندوں میں داخل ہو جاؤ، جن خاص بندوں میں سب سے بڑا نام مصطفیٰ سرکار کا ہے، سب سے بڑا نام نبی مکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے خاص بندوں میں دوسرا بڑا نام علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ہے، اور پھر میرے خاص بندوں میں حسن مصطفیٰ سے لے کر امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف، یہ اللہ کے خاص بندے ہیں جی، جن میں ایک بہت بڑا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ میرے خاص بندوں میں داخل جاؤ، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اور میرے خاص بندوں میں داخل ہو کر پھر تم کیا کرو، میری جنت میں آ جاؤ، بلا تشبیہ میری آغوش میں آ جاؤ، یعنی میرے اندر اپنے آپ کو ایسے اتار دو کہ لوگ یا حسین کہیں گے جواب میں دوں گا، صلوات پڑھ لیں محمد والے۔ بھائی آپ ناراض تو نہیں ہیں مجھ سے؟ یا اللہ کہنے والوں کے لیے لازمی نہیں ہے کہ وہ یا رسول اللہ کہیں، اللہ کو ماننے والا لازم نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ کو بھی مانے، مگر رسول اللہ کو ماننے والا لازم ہے کہ وہ اللہ کو مانے۔ شیطان اللہ کو مانتا تھا، اللہ کے نبی کو نہیں مانتا، یعنی دوسرے الفاظ میں اگر میں یوں کہوں کہ جو اللہ کو مانے اور اللہ کے نبی کو نہ مانے وہ مسلمان نہیں، شیطان ہے۔ اور پھر ضروری نہیں ہے کہ جو اللہ کو مانے اور رسول اللہ کو مانے وہ مولا علی کو بھی مانے، مگر جو مولا علی کو مانتا ہے وہ لازم ہے کہ وہ اللہ کو بھی مانے اور رسول اللہ کو بھی مانے۔ کلاس بڑھتی جا رہی ہے، فضیلتیں بڑھتی جا رہی ہیں، لہذا اختیاری نہیں ہے ہمارے پاس، یعنی اختیار اس معنی میں نہیں ہے کہ مرضی نہیں چلے گی، پسند نہیں چلے گی۔ اچھا پھر ممکن ہے میرا کوئی محترم جوان، اتنے پڑھے لکھے جوان، اتنے اچھی تعلیم حاصل کرنے والے جوانوں کا مجمع ہے، کوئی مجلس میں یہ سوچنے لگے کہ مولانا اختیار ہے یا نہیں ہے، آپ کی بات سے ہم کیا سمجھیں، ہمیں اختیار ہے یا نہیں ہے، تو میں پہلے تو اسے ایک جملہ یہ کہوں گا کہ جو اللہ نے نظام بنایا ہے نا، یا اس سے اچھا لے آؤ یا اسے مانو جو اللہ نے بنایا ہے، اس سوچ کے ساتھ، اس ذہن کے ساتھ کہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ ہم سے نفرت نہیں کرتا، اور نہ صرف نفرت نہیں کرتا، وہ ہم سے پیار کرتا ہے، اور صرف پیار نہیں کرتا، آج تک دنیا کے دانشور سر جوڑ کر بیٹھے بھی تو دنیا کے دانشور ایک ماں کی محبت کا پیمانہ طے نہیں کر پائے، وہ کہہ رہے ہیں میں 70 ماؤں سے زیادہ تم سے جاتا ہوں۔ تو وہ جو ہمارے لیے نظام مرتب کر رہا ہے، وہ جو ہمارے لیے دین کو مرتب کر رہا ہے، وہ ہم سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ تو پہلے تو یہ ذہن رہے، ہوتا ہے نا کہ بھائی سامنے والے کی نیت تو پہلے سامنے آئے، واضح ہو کہ سامنے والے کی ہمارے حوالے سے نیت کیا ہے، میں اپنے لیے اور آپ کے لیے سوچ رہا ہوں اس میں۔ پھر جب ہمیں بتاتا ہے کہ نیت ان کی سالم ہے، نیت بات ہے، ان کی نیت اچھی ہے، تو پھر اب وہ کوئی بات کر رہا ہوتا ہے تو پھر ہمارا زاویہ ہی کچھ اور ہوتا ہے، ہمارے دیکھنے سوچنے کا انداز ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ جب مجھے یہ پتہ چل جائے کہ کتب علی نفسہ الرحمہ،
جس نے اپنے اوپر ہمارے لیے ہماری نسبت اپنے اوپر ہماری نسبت جس نے رحمت کو واجب قرار دیا ہے کہ میں اپنی مخلوق پر اور مخلوق میں بھی انسان پر رحمت ہی رحمت رکھنا چاہتا ہوں. پھر وہ بتا رہا ہے کہ خبردار گناہ بھی کر لو تو مجھے چھوڑ کر نہ جانا. تمہارے گناہوں سے تمہاری نجات کا راستہ بھی میرے دروازے سے ملے گا. کسی اور کے دروازے پہ جا کر مجھ سے بخشش نہیں ملے گی. میرے گناہ کیے ہیں نا, مجھ سے نافرمانی کی ہے نا. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, اے میرے حبیب ان لوگوں سے کہہ دیجئے اے میرے وہ پیارے پیارے بندو. لہجہ دیکھیے ذرا, یا عبادی اے میرے پیارے بندو, یا عبادی اے میرے پیارے بندو. اچھا لگ ایسا ہے جیسے حضرت شہباز قلندر سے بات ہو رہی ہے, لگ رہا ہے جیسے شاہ لطیف سے اللہ بات کرنے جا رہا ہے, لگ رہا ہے حضرت عبداللہ شاہ غازی سے بات کرنے جا رہا ہے. اے میرے پیارے بندو, مگر بات تو کسی اور سے ہو رہی ہے. اے میرے پیارے بندو الذین اسرفوا علی انفسہم, جنہوں نے خود اپنے اوپر زیادتیاں کی ہیں, جو میری نافرمانیاں کر کر کے اپنے لیے مشکلات جمع کر چکے ہیں, جو میری نافرمانیاں کر کر کے اپنے عذاب کی تیاری پکی کر چکے ہیں, عذاب کو پکا کر چکے ہیں. الذین اسرفوا علی انفسہم, میرا تم نے کچھ نہیں بگاڑا, تم نے نماز نہیں پڑھی, میری کون سی خدائی میں کمی آ گئی. تم نے روزہ نہیں رکھا, میری کون سی خدائی میں کمی آ گئی. تم حج کرنے نہیں گئے, کئی سال سے تم پر حج واجب ہے جی, اور بہانے یہ بنا رہے ہو کہ بیٹیوں کی شادیاں رہتی ہیں اس لیے حج کرنے نہیں جا رہا. بھائی اس سے کیا تعلق ہے حج کا؟ یہ کون سی فقہ میں لکھا ہوا ہے جی؟ کون ہو؟ فقہ جعفریہ پہ عمل کرتے ہو تو یہ فقہ جعفریہ میں تو نہیں لکھا ہوا کہ بیٹیوں کی شادیاں نہیں کی ہیں تو حج میں نہیں جاؤں گا, پہلے بیٹیوں کی شادی کروں گا پھر حج پہ جاؤں گا. یہ کون سی فقہ میں لکھا ہوا ہے؟ اپنی پسند کا دین ہے یا ہم کہیں کلمہ پڑھ کے داخلہ لے چکے ہیں؟ ہم تو داخلہ لے چکے ہیں نا, ہمارا تو اسکول پتہ ہے کون سا ہے, ہمارا تو نصاب تعلیم ہم پر روشن ہے کہ وہ کیا ہے. اب یہ نہیں ہوگا کہ پہلا سبق اپنی مرضی سے پڑھوں گا, دوسرا سبق آپ کی مرضی سے پڑھوں گا. سارے سبق انہی کی مرضی سے پڑھنے پڑیں گے کہ جو پڑھانے والے ہیں. کسی نے زبردستی تو نہیں بلایا تھا نا. دین قبول کرنے میں لا اکراہ فی الدین ہے, کہ دین قبول کرنے میں تمہارے پر کوئی کراہت اور کوئی جبر اور کوئی زبردستی نہیں ہے. مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پھر اللہ بھی پڑھ لیا اور پھر کہیں گے کہ صاحب ہم یہ نہیں کریں گے, ہم وہ نہیں کریں گے. اب نہیں ہوگا, نہیں کریں گے. وہ کلمہ پڑھنے میں, دین اختیار کرنے میں جبر نہیں تھا, مگر جب دین اختیار کر لیا تو اب وہ جو دین جن کا تم نے نام لیا ہے وہ جیسا کہیں گے ایسا کرنا پڑے گا. یہ تو ان کا ہم پہ کرم ہے کہ ہمارا دل رکھنے کے لیے ہمیں علتیں بھی بتا دیتے ہیں. ہم تم سے روزے اس لیے رکھوا رہے ہیں, ہم تم سے نمازیں اس لیے پڑھوا رہے ہیں, ورنہ اگر وہ ہمیں عبادتوں کی علتیں نہ بتائیں تو ان کا ہمارے پر کوئی ضروری نہیں ہے جو بتائیں. یہ کرم ہے ہمارے پر, ان کا لطف ہے ہمارے پر کہ وہ بتا دیتے ہیں کہ ہم تم سے یہ عبادتیں کیوں کروا رہے ہیں جی. بچے کو بتاتے ہیں کہ آپ ہر بات کہ فلاں کام کرو, اپنے نوکر کو آپ ہر بات بتاتے ہیں کہ فلاں کام کرو. اتنا ہی کم سے کم اللہ کے ساتھ رشتہ بنا لیا جائے جی. ہم اپنے بچوں کو تو ہر علت نہیں بتاتے کہ بیٹا یہ تمہیں کیوں کام ہم کہہ رہے ہیں, اس لیے کہ نہیں بتا رہے, ہماری مرضی جی. بعض اوقات ہماری مرضی اور بعض اوقات یہ کہ اس قابل نہیں ہے کہ اسے بتایا جائے, یہ سمجھے گا نہیں. اسے اگر بتا بھی دیا جائے گا تو یہ سمجھے گا نہیں. اس کے باوجود بھی اللہ بتا رہا ہے کہ میں تم سے عبادتیں کیوں کرواتا ہوں. اتنا کرم, اتنی مہربانی اس کی, اتنی کرم فرمائی, اس کے باوجود بھی دل ہی نہیں ہے ماننے کو, کام ہی نہیں ہو پا رہا, شوق ہی نہیں ہے عبادتوں کا. تو بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جان لیا جائے کہ وہ جب ہمارے لیے کوئی پیغام نازل کر رہا ہے تو اس لیے کہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے. دوسری بات یہ کہ اس سے اچھا ہے تو لا دو. کوئی اس سے اچھا خیال ہے کسی کے پاس کہ نہیں شریعت محمدی کے اندر جو احکامات آئے ہیں, قرآن نے جو ہمارے بارے میں احکامات نازل کیے ہیں, یہ صحیح نہیں ہے, اس سے اچھا یہ والا ہے, یا تو لے آؤ اس سے اچھا. ہم اچھا اس سے لا نہیں سکتے اس لیے کہ ہمارے پاس اس سے اچھا ہو بھی نہیں سکتا. کسی میں جرأت ہے تو لے آؤ دوسرا علی.
پاس کوئی آپشن بھی نہیں ہے، ہمارا کام بھی نہیں ہے، تو پھر ہمیں ماننا پڑے گا۔ اب وہ جو اختیاری کیفیت ہے نا، وہ اختیاری کیفیت اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہمیں عزت دینا چاہتا ہے۔ توجہ چاہوں گا، شاید کوئی بات کسی بچے کے لیے اور تسلی بخش ہو، تشفی بخش ہو کسی بچے کے لیے۔ اللہ نے اختیارات رکھے نا کہ یہ کر لو یا یہ کر لو، ایک ہی ماشاءاللہ ہوتا، ایک ہی ڈنڈا ہوتا ہے، ایک ہی بس بات ہوتی، دوسرا راستہ ہی نہ دکھاتا ہمیں۔ اس نے جو دوسرا راستہ دکھایا ہے وہ اس لیے کہ وہ ہمارا احترام کرنا چاہتا ہے، وہ ہمیں عزت دینا چاہتا ہے۔ اس نے ہمیں عزت دی ہے، اپنی مرضی سے کرو یہ کام۔ یہ کون سا تمہارا ہنر ہوگا کہ میری زبردستی پہ یہ کام کرو؟ تم اپنے ہنر سے کام کرو۔ مولا ہم مجبور ہیں یا مختار ہیں؟ حضرت نے فرمایا نہ مختار محض ہیں نہ مجبور تام ہیں، نہ صرف اور صرف مجبور نہیں، ہم صرف مجبور نہیں ہیں، ہم صرف مختار ہیں نہیں، ہم صرف مختار نہیں ہیں، ہم کچھ چیزوں میں مختار ہیں اور کچھ چیزوں میں مجبور ہیں۔ یہ آنکھیں یہاں لگی ہوئی ہیں، بدھی میں نہیں لگی ہوئی، دو پیروں والے ہیں ہم، 3-4 پیروں والے نہیں ہیں۔ فلاں ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، فلاں زبان بولنے والے پیدا ہوئے ہیں، فلاں ملک میں پیدا ہوئے ہیں، اس میں ہم مجبور ہیں، اس میں ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اللہ نے پہلے بھیجا اس کے اندر، اللہ نے طے کیا ہے کہ ہمیں فلاں والدین کے گھر میں خلق کرے، لیکن یہ جو 2 پیر اللہ نے دیے نا، 4 نہیں دیے، 2 دیے پیر ہمیں، اس نے 2 دیے، اس میں مجبور ہے، مگر یہ پیر کہاں چل کے جائیں اور کہاں نہ چل کے جائیں اس پہ یہ آنکھیں یہاں لگی ہوئی ہیں اور اتنی دور تک دیکھتی ہیں، اس میں ہم مجبور ہیں، مگر کیا دیکھیں اور کیا نہ دیکھیں اس میں مختار۔ اب آپ جوڑتے چلے جائیے اللہ کی طرف سے جو جو چیزیں ہمیں دی گئی ہیں، اس میں کہاں ہم مختار ہیں اور کہاں ہم مجبور ہیں۔ عزیزان گرامی، وہ اللہ ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے؟ وہ اللہ ہمیں با اخلاق دیکھنا چاہتا ہے، با کردار دیکھنا چاہتا ہے، اچھا انسان دیکھنا چاہتا ہے، بڑا آدمی دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ ہمارے حوالے سب کچھ کرنا چاہتا ہے، تھوڑی سی کیپیسٹی، تھوڑی سی گنجائش، تھوڑا سا اہلیت، صلاحیت، قابلیت میں اضافہ کرتا جاؤں، وہ بڑھاتا چلا جائے گا۔ آپ کیا نہیں ہوتا کیسا؟ فلاں امتحان پاس کر لیا، فلاں ٹریننگ کر لی تو 1 گریڈ بڑھ گیا، 2 گریڈ بڑھ گئے، فلاں کام کر لو تو اتنا تمہیں تنخواہ بڑھ جائے گی، کام بھی بڑھ جائے گا، تنخواہ بھی بڑھ جائے گی، تمہاری ذمہ داری بھی بڑھ جائے گی اور تمہاری سہولتیں بھی بڑھ جائیں گی۔ اللہ بھی ہمارے اندر مسلسل چاہتا ہے بہتری ہو۔ یہ جو مسلسل بہتری ہے نا، یہ انسان سے انسان کامل کا سفر ہے اور انسان کامل سے انسان اکمل سے جوڑنے کا سفر ہے۔ انسان کون ہے، انسان کامل کون ہے اور انسان اکمل کون ہے؟ اور پھر انسان اکمل سے اونچا کوئی نہیں ہے جی۔ وہ انسان، یعنی میں اپنے آپ کو اپنے اوپر رکھ کر بات کروں گا اور سب سے پہلے اپنے لیے بات کر رہا ہوں۔ میں اپنے آپ کو تولوں ٹٹولوں، ذرا اپنا تجزیہ کروں کہ میں انسان بھی ہوں یا نہیں۔ ناراض نہ ہوئیے گا، اگر اللہ نے یہ والا لہجہ نہ اپنایا ہوتا نا قرآن میں تو میں بولتا تو توہین ہوتی، توہین نہیں کر رہا میں، قرآن کی آیات کی تفسیر بیان کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اللہ نے کہا ہے کچھ لوگ ہیں جو انسان نظر آتے ہیں مگر انسان ہوتے نہیں ہیں، ان کی آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں ہیں، دل ہیں سمجھتے نہیں ہیں، کان ہیں سنتے نہیں ہیں۔ پھر اللہ نے کہا اولئک کالانعام، یہ جانور ہیں۔ پھر فوراً ہی خود ہی کہا بل ھم اضل، جانوروں سے بھی پستہ ہے۔ تو ہر گھومتے پھرتے کو، ہر 2 پیروں والے کو، ہر ہمارے ہولیے والے کو اللہ انسان نہیں مانتا۔ انسان کون ہے میرے بچوں جوانوں؟ آپ سے بات کر رہا ہوں۔ انسان کم سے کم کسوٹی، آمادہ ہے بات کروں؟ اب سب بسم اللہ نہیں کرے کیا کروں؟ صلوات پڑھنے بلند انسان ہونے کی، تم بعد میں ملنا 4 دن سے تمہیں کہہ رہا ہوں، انسان ہونے کی کم سے کم کسوٹی، ایک صلوات اور پڑھنے رہا ہوں۔
سے کم انسان ہونے کی کسوٹی ہے کہ میرا ضمیر زندہ ہے یا نہیں. اگر گناہوں پر اندر سے مذمت کی آواز آتی ہو اور اگر اچھائیوں پر اندر سے شاباش کی آواز آتی ہو تو سمجھے انسان ہے. اور اگر اندر سے گناہوں پر کوئی آواز ہی نہیں آتی, کوئی ٹوکنے والا ہی اندر کا پولیس والا نہیں ہے. یہ اللہ نے جو اندر پولیس رکھی ہے نا, یہ جو اندر اللہ نے ڈانٹنے ڈپٹنے والا, سمجھانے والا, کنٹرول کرنے والا, اگر اندر سے آواز آ رہی ہے شاباش اچھا کام کیا ہے تو سمجھے ابھی میں انسان ہوں. جسے علماء اور عرفاء اور صاحبان تقویٰ یوں کہتے ہیں کہ نفس لوامہ جس کا زندہ ہے, نفس لوامہ جس کا زندہ ہے, نفس لوامہ ملامت کرنے والا نفس, جس کا نفس لوامہ زندہ ہے وہ گویا ابھی انسان ہے. اور جس کے ہاں یہ کیفیت ختم ہو گئی ہے وہ دوبارہ سے تجدید کرے, اللہ سے دعا کرے کہ اللہ مجھے انسانوں میں بلٹا دے. مگر ایک کیفیت اس سے زیادہ کی کیفیت ہے اور بلند اور عظیم کیفیت ہے, جس کا نفس لوامہ نہیں بلکہ جس کے ہاں صرف اور صرف تقویٰ و پرہیزگاری. جی فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, جس کے ہاں برائی برائی ہو, جس کے ہاں اچھائی اچھائی ہو, اور یہ تسلسل کے ساتھ ہو رہا ہو اور اتنا ہو چکا ہو, ٹھیک ہے نہیں میں کچھ کہہ رہا ہوں, یہ مسلسل اچھائیاں اور برائیوں کی تمیز اور اس کے اوپر عمل اتنا مسلسل ہو رہا ہو کہ اس کی عادت اور اس کا مزاج بن جائے. جب اس کی وہ فطرت سلیم, جب اس کی وہ طبیعت اور اس کا مزاج بن جائے گا نا کہ برائیوں سے وہ ایک مرتبہ اسے گھیرنے لگے گی, اچھائیوں سے اسے رغبت ہونے لگے گی, تو پھر یہ نفس جو ہے, یہ جو انسان ہے, یہ انسان نہیں بلکہ انسان کامل بن جائے گا. اور انسان کامل سے بڑی جو درجہ اور بڑی کیفیت ہے وہ انسان اکمل کی ہے. میں بہت دیر لگا سکتا ہوں, چھوٹا سا طالب علم ہوں, کہ انسان کامل میں اور انسان اکمل میں کیا فرق ہے. وہ ساری تمہیدی گفتگو ختم کر کے نتیجے کی گفتگو آپ کے سامنے, نتیجے کا جملہ دے رہا ہوں. انسان کامل سلمان فارسی کو کہتے ہیں, انسان اکمل محمد مصطفیٰ کو کہتے ہیں. انسان کامل مالک اشتر کو کہتے ہیں, اور انسان اکمل حیدر کرار کو کہتے ہیں. کربلا کے میدان میں 72 انسان کامل تھے, ایک حسین انسان اکمل. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. بہت لمبی میں نے تمہید لے لی, مجھے معاف کریں گے. یہ کیسے انسان کوئی بنے گا یا انسان رہ پائے گا, یا انسان سے انسان کامل کا سفر کیسے کرے گا, اس کے لیے انتہائی لازمی پہلا اولا اعلیٰ پہلے درجے کا جو عمل ہے وہ ہے اخلاقیات کی بہتری. خلق, اخلاق کی بہتری. جس نے آداب میں اور اخلاقیات میں, اخلاقیات کو آپ آداب بھی کہہ سکتے ہیں, آداب, کچھ آداب علاقائی ہوتے ہیں, کچھ آداب آفاقی ہوتے ہیں. بارڈروں سے دور, بارڈروں سے ماورا, پاسپورٹوں سے ماورا, ویزوں سے ماورا. دنیا کے اس کونے میں بھی وہ اخلاق ہے تو دنیا کے اس کونے میں بھی وہ اخلاق ہے. وہ جو آفاقی اخلاقیات ہیں ان کے لیے کسی ویزے اور پاسپورٹ اور کسی ملک کے رہائشی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن وہ اخلاقیات جو علاقائی ہیں وہ کبھی کبھی بہت عمدہ ہوتے ہیں, جسے ہمارے یہاں ثقافت کہا جاتا ہے, جسے ہمارے یہاں تہذیب کہا جاتا ہے. یونان کی ثقافت علیحدہ ہے, افغانستان کی ثقافت علیحدہ ہے, ہندوستان کی ثقافت علیحدہ ہے, ایران کی ثقافت علیحدہ ہے. مگر وہ جو علیحدہ علیحدہ ثقافتیں ان میں بھی حسن پایا جاتا ہے. وہ اس علاقے کے اندر پسندیدہ ہے, وہ دوسرے علاقے کے اندر شاید اجنبی ہو. لیکن کچھ اخلاقیات یعنی جو آفاقی اخلاقیات اور آداب ہیں
ان کے لیے کسی علاقے کی ضرورت نہیں ہے. مثلاً جھوٹ بولنا دنیا کے ہر کونے میں برا ہے. مثلاً سچ بولنا دنیا کے ہر ملک کے اندر اچھا ہے. غیبت کرنا، کسی کے خلاف کسی کے پیٹھ پیچھے بات کرنا، کسی کے خلاف کسی کے پیٹھ پیچھے، یہ ہر ملک کے اندر برا ہے. ٹھیک ہے، لہذا اخلاقیات کو بہتر کرنا ہے. ہمارا موضوع اس سال عشرے کا جو آپ کے سامنے گزشتہ 6 مجلسوں میں اور آج 7ویں مجلس اس وقت ہم اس میں حاضر ہیں، وہ ہے اخلاقیات. اللہ نے بنیادی اخلاق ہمارا ٹھیک کرنا چاہا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں چاہا کہ اس نے تو سامنے رکھا ہے. ابھی ہم چاہیں، ہم بھی تو چاہیں تو پھر ہمارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. وہ بنیادی اخلاق کیا ہے؟ بنیادی اخلاق یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے مت بڑھو. جو اللہ اور اللہ کے رسول سے ہی زیادہ جانتے ہو ماشاء اللہ جی، تو پھر ان سے زیادہ بد اخلاق کون ہوگا؟ پھر ان سے زیادہ بدتمیز کون ہوگا؟ پھر ان سے زیادہ حقاق اور متجری کون ہوگا؟ پھر ان سے زیادہ معاشرے کے اندر نقصان پہنچانے والا اور اپنے آپ کو نقصان پہنچانے والا کون ہوگا؟ بنیادی اخلاق ہے اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے مت بڑھو. جو اللہ اور اللہ کا رسول کہہ رہا ہے اس پہ عمل کیا جائے. عزیزان گرامی، پھر بالترتیب اللہ کا کلام، اللہ رسول اللہ کا کلام، مولا علی، ائمہ اہل بیت، والدین، مسجد، مومنین، یہ ترتیب کے اندر ان سب کے بارے میں ہمیں کچھ نہ کچھ کہا گیا ہے. پھر آگے جا کر جانوروں کے حقوق ہیں، پھر آگے جا کر عام انسانوں کے حقوق ہیں، پھر اور آگے جا کے اپنے اعضائے بدن کے کچھ حقوق اور کچھ آداب ہیں. ہاتھ کے بارے میں مجھے کیسا ہونا چاہیے، پیر کے بارے میں مجھے کیسا ہونا چاہیے، میں اپنے پیر پر رحم کروں، میں اپنے ہاتھ پر رحم کروں، میں اپنی آنکھوں کو وہی استعمال کروں جہاں استعمال کرنا ان آنکھوں کے لیے ضروری ہے. میں پھر اعضائے بدن کے اخلاقیات ہیں، پھر اعضائے بدن کے اخلاقیات، پھر انسانی بنیاد پہ پڑوسی، اس سے پہلے انسانی بنیادوں پر پڑوسیوں کے حقوق ہیں، انسانی بنیادوں پر والدین کی وجہ سے رشتہ داروں کے حقوق ہیں. وہ جو حقوق ہیں، وہ جو اخلاقیات ہیں، ان سب کے اوپر عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے. عزیزو، سب سے زیادہ آج میں آپ سے تھوڑا سا چپ آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں. سب سے زیادہ جو چیز خطرناک ہے نا، اخلاقیات کو تباہ کرنے میں یا اخلاقیات کو سنوارنے میں، سب سے زیادہ جو اہمیت کی حامل چیز ہے نا، وہ ہے زبان. ناراض ہو رہے ہیں آپ؟ یہ زبان ہے، زبان، یہ 6 انچ کا گوشت کا لوتھڑا، یہ نیچے کی جانب سے نسوں سے بھرا ہوا گوشت کا لوتھڑا، یہ اوپر کی جانب سے باریک باریک نالیاں جس میں بنی ہوئی ہیں جی. اس کی نوک کا کردار کوئی اور ہے، اس کے درمیانی گوشت کے حصے کا کردار کوئی اور ہے، اس کے تالو کے ساتھ جڑے ہوئے گوشت کے حصے کا کردار کوئی اور ہے. دائیں طرف سے یہ کچھ اور کردار ادا کرتی ہے، بائیں طرف سے کوئی اور کردار ادا کرتی ہے. یہ جو زبان ہے نا، جو جسے بظاہر ہم بغیر ہڈی کے، بغیر ہڈی کی مخلوق، یہ 32 سلاخوں میں باندھ کر بند کر کے اللہ نے دی ہے. اسے جو 32 سلاخوں میں 32 روڈوں میں باندھ کر رکھتا ہے نا، اور وہاں نکالتا ہے، وہاں چلاتا ہے، وہاں ظاہر کرتا ہے کہ جہاں اس جیل میں رکھنے والے، قید میں رکھنے والے اللہ کی مرضی ہوتی ہے، وہ کامیاب رہتا ہے. ورنہ یہ زبان فساد کا ذریعہ ہے. علماء اخلاق نے 150 گنا، واحد عضو بدن ہے، آنکھیں ہیں، کان ہیں، ہاتھ ہیں، پیر ہیں، ان سب کے کسی کے 5 لکھا ہے کہ یہ گناہ ہی کر سکتا ہے، کوئی یہ 4 گنا کر سکتا ہے، کوئی یہ 6 گنا کر سکتا ہے. واحد عضو بدن ہے زبان،
جو 150 گناہ کرواتی ہے. کثرت سے گناہ جو معاشرے میں ہو رہے ہیں نا وہ زبان کی وجہ سے ہو رہے ہیں. اب تو بھائی 7 محرم ہو گئی، اب تو آپ پر چارہ ہی نہیں ہے کہ مجلس سنیں گے ہی آپ تو ہمیں اب تو آپ مجھ پر کرم فرمائیں کہ آپ سن ہی لیں مجھے. آپ اللہ ان باتوں پر مجھے پہلے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی عزیزو، تھوڑا سا اپنی توجہات بڑھائیے گا، ایک سلوات کا سہارا دیجیے گا. ایک اور سلوات پڑھیے. ایک اور بلند سلوات پڑھیے. بات آگے بڑھے. تو بس آج کی بات میرا وقت تنگ ہو گیا. کل بات پھر اپنے اس مضمون کو آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا کہ ہمیں اپنے اخلاق کو بہتر کرنا ہے. 4 طرح سے بولنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. بتا دوں یا کل بتا دوں؟ بولنے کے ڈھنگ بتائیں اللہ نے. قولا لینا، قولا کریما، قولا ثقیلا، لما تقولون ما لا تفعلون. صلوات پڑھ لیں محمد والا. جی یعنی جس نے زبان دی ہے اس نے طریقہ بھی بتایا کہ بولنا کیسے ہے. وہ آزاد نہیں چھوڑا ہے، اس نے رہنمائی کی ہے. اس نے ایک دفعہ قرآن میں کہہ دیا کہ رستہ میں دکھاؤں گا، رہنمائی میں کروں گا، تو ہر چیز میں وہ رہنمائی کرے گا. تو اس نے بولنے کے طریقے بتائے ہیں. قولا لینا، تمہارے جو الفاظ ہو نا، اب میں پھر اللہ کا شکر ایک دفعہ ادا کروں کہ اکثریت جوانوں کی ہے جو مجلس سن رہی ہے. جی آپ کو تو مجھ سے زیادہ پتا ہے، پاکستان میں اس وقت جس سن و سال کے لوگوں کی اکثریت ہے وہ نوجوان ہیں. دنیا کے چند ہی ملک ہیں جن میں سے ایک پاکستان ہے جہاں کی عوامی جو تعداد ہے ان میں اکثریت جوان ہے. 60% پاکستان میں جوان ہے. بہت بڑی بات ہے یہ تو اب میں کچھ کہوں گا تو آپ کہیں گے سیاسی بات کر گئے. یہ تو ہمارے ملک کے حکمرانوں کی نااہلی ہے، ورنہ اگر یہ تعداد جو جوانوں کی پاکستان میں کسی اور ملک میں ہوتی نا تو یہ سپر پاور ہوگا دنیاوی اعتبار سے بھی، الہی اعتبار. ان سے تو اپنی بجلی نہیں سنبھل رہی، ان سے تو پانی نہیں پلایا جا رہا لوگوں کو. یہاں تو تعلیم کا نظام بگڑا ہوا ہے، یہاں تو صحت کے معاملات خراب ہیں. خفائیں آپ؟ اتنی بڑی طاقت ہے اس وقت پاکستان کے پاس. دنیا میں چند ہی ممالک ہیں جن میں سے ایک پاکستان ہے جہاں اکثریت جوانوں کی ہے. ظاہر ہے جب سب جگہ جوان زیادہ ہے تو مجلس میں بھی تو زیادہ آئیں گے. صلوات پڑھنے ذرا محمد والا. تو میں ان جوانوں سے ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، اور وہ ایک جملہ میرا یہ ہے کہ یہ 4 دستور جو قرآن مجید نے دیے ہیں نا، ان 4 دستورات کے مطابق زبان چلائیں. معاف کیجیے گا میں نے محاورہ بول دیا، زبان چلانے کے لیے میں نہیں سکھایا. یہ زبان چلانے سکھانے کے لیے نہیں آیا، زبان چلانی نہیں ہے. 4 طریقے اللہ نے بتائے کہ زبان کیسے ہلے، زبان کیسے استعمال میں لائے، زبان کو کیسے استعمال میں لاؤ گے. ان میں سے اب آپ کا کام ہے تحقیق کریں. میں ہر ایک کے اوپر مثالیں نہیں دے پاؤں گا، وقت تنگ ہو گیا. قول لین، میٹھا لہجہ. ارے بھائی کیا ضروری ہے کہ ہمیشہ تڑاک سا جواب دینا ہے؟ ہمیشہ الجھ کر ہی بات کرنی ہے؟ کبھی مسکرا کے بھی بول لیا کرو. ایسا لگ رہا ہے ان کے چھٹا جہاز ڈوب گیا ہے. ہر بات الجھی، ہر جملہ ان کا لڑا، ہر بات میں ان کا موضوع لڑائی کا ہوتا ہے، اور لگتا ہے کہ اب بس کچھ ہی دیر میں لڑائی شروع ہونے والی ہے. قول لین، جی میٹھا لہجہ.
پیارا لہجہ، اچھا لہجہ، بہت اچھا کہتے ہیں اس معاملے میں کہ بھائی گڑ نہ دو، گڑ جیسی بات تو کرو. صلوات پڑھ لینا محمد وعلیہ. قول کریم، کرامت ہو اس کے اندر، بڑائی دکھاؤ اس کے اندر، بڑاپن دکھاؤ اس کے اندر. قول کریم سے مراد کرامت، بڑائی، بزرگی. جب کسی سے بولیں تو ہم ایسے بولیں کہ اسے لگے یہ میرا بڑا ہے، یہ میرا مہربان ہے، یہ میرے ساتھ اچھا تعاون کرنا چاہتا ہے. قول ثقیل، جو بات کریں مضبوط بات کریں، ہلکی بات نہیں ہونی چاہیے، سنی سنائی بات نہیں ہونی چاہیے، میسج آیا اسے آگے نہیں بڑھانا چاہیے. چھٹی آیت نہیں معلوم اس سال پڑھ سکوں گا یا نہیں، سورہ حجرات کی 5 آیتوں تک اس سال بھی ہم رکے ہیں. چھٹی آیت کا پیغام ہی ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو ہر خبر کو آگے مت بڑھایا کرو، بلکہ دیکھا کرو کہ وہ لانے والا کتنا معتبر ہے. بھائی اگر تھکے نہیں بیٹھے تو جملہ کہہ رہا ہوں، ہم اخباروں کی سرخیوں سے نظریہ نہیں بناتے، ہم قرآن، نہج البلاغہ اور صحیفہ سجادیہ سے نظریہ بناتے. ہمارے الفاظ کے پیچھے استناد ہونا چاہیے، دلیل ہونا چاہیے، مضبوطی ہونی چاہیے. ہلکی بات کرنے والا علی والا نہیں ہوتا. قول ثقیل، وزنی گفتگو، باقاعدہ بات، ٹھوک بجا کر بات. اور خاص طور پر میں بچوں جوانوں سے کہہ رہا ہوں، خاص طور پر جس بات میں 1% بھی شبہ ہو کہ اس سے فساد پھیل سکتا ہے، اس سے لڑائی ہو سکتی ہے، اس سے غلط فہمی پھیل سکتی ہے، اس سے دوریاں ہو سکتی ہیں، اس سے نفرتیں پھیل سکتی ہیں، 1% بھی امکان اس سے اگر ہو، کیونکہ وہ جو 1% ہے نا وہ ضرر ہے، اور ضرر اگر غالب ہو، ضرر اگر غالب ہو تو اس کو اہمیت اس محتمل سے زیادہ دی جاتی ہے. 1% ہے مگر بھائی مسئلہ بڑا سنجیدہ ہے، خون بہ سکتا ہے، نفرتیں ہو سکتی ہیں، بھائی بھائیوں میں لڑائی ہو سکتی ہے، میاں بیوی کی طلاق ہو سکتی ہے، بچے ماں باپ کے ہوتے ہوئے یتیم ہو سکتے ہیں. جب ماں باپ علیحدہ ہوں گے طلاقیں ہوں گی، جب خلا ہوگی اور طلاقیں ہوں گی تو ایک بچہ اس کے ساتھ ہے تو دوسرا بچہ اس کے ساتھ ہے، وہ باپ سے محروم تو وہ ماں سے محروم، ماں باپ زندہ ہے اور بچہ یتیم ہے. ایک جملے کی وجہ سے، میرے ایک جملے کو ادھر سے ادھر، تھوڑا سا میں 10 بستہ اپنی بہنوں کو ذرا توجہ دلانا چاہوں گا. مجلس جو خواتین سن رہی ہیں ان سے ذرا میری توجہ، میں چاہتا ہوں توجہ بڑھائیں. خدا کے واسطے یہ نند بہو بھاؤجوں کا جھگڑا، یہ ساس اور بہو کا جھگڑا، یہ دیورانی جٹھانی کے علاقائی اور خاندانی پرانے دیرینہ دشمنیاں، ان کو نکالتے وقت یہ بھی سوچ لیا کریں کہ بچوں پہ کیا اثر پڑ رہا ہے، گھر پر کتنا نقصان پہنچے گا اس بات. ضروری نہیں ہے کہ انہوں نے کیا تو میں جواب نہیں دوں گی تو میں تو چھوٹی پڑ جاؤں گی. وہ میری دیورانی ہے، میں تو جٹھانی ہوں، اور دیورانی کی بات کو اگر جٹھانی جواب نہ دے تو پھر جٹھانی کہاں رہی؟ ارے بھائی تم جٹھانی بعد میں ہو، انسان پہلے ہو. تم دیورانی بعد میں ہو، انسان پہلے ہو. کچھ انسانی بھی تقاضے ہیں یا نہیں ہیں؟ لہذا جو بات کریں مضبوط کریں. اب وہ بیچارہ شوہر نامدار تھکا ماندہ گھر پہنچا ہے اور یہ انہوں نے کوٹلی بنائی ہوئی ہے کہ یہ بھی بتاؤں گی اور وہ بھی بتاؤں گی. اچھا آپ بھی کوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے؟ مردوں کا حال بھی. صلوات پڑھے میرا محمد. اور بلند صلوات. آج کل کے مرد تو دھیمے سے آہستہ سے کہہ رہا ہوں، اچھی بات ہے جماعت زیادہ ہے، کم تعداد ہے ان کی جو ناراض ہو گئے. یہ تو زیادہ تر تو وہ ہیں جن کی شادیاں ہی نہیں ہوئی ہیں، اور اگر ہوئی بھی ہیں تو ابھی نیا نیا قصہ ہے، تو یہ تو ناراض نہیں ہوں گے. مردوں کے ہاں بھی کچھ زنانہ کیفیات ہیں.
کمزوری نہیں ہے. یہ بعض اوقات تو مرد حضرات لگائی سگائی ادھر سے ادھر اور مزہ لینا اور لطف لینا. یہ عورتوں کو تو خامخواہ بدنام کیا ہوا ہے بھائی مجھے واپس بھی جانا ہے, رستے میں کہیں روک نہیں لے مجھے. حال وہاں اگر اچھا نہیں ہے تو حال یہاں بھی بہت اچھا نہیں ہے. بات اس سے ہو رہی ہے کہ جس کی یہاں یہ کمزوری پائی جاتی ہے, چاہے وہ خواتین ہو یا وہ مرد ہو. 4 طرح کے بولنے کے طریقے اللہ نے بتا دیے. قول ثقیل ہو, اور پھر چوتھا کیا طریقہ ہے, لما تقولون ما لا تفعلون, وہ بات بولتے کیوں جس پہ عمل نہیں کرتے. صلوات پڑھنے ذرا محمد وعلى اور بلند صلوات محمد وعلى. اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس دعا کی قبولیت کے لیے صلوات. 7 محرم ہے, مضبوط ترین گفتگو کرنے والوں کی ایام شہادت ہے. آج تہذیب ہندوستان بر صغیر کی تہذیب کے مطابق آج اس شہزادے کا ماتم ہے. ماتمیان تیاری کریں کہ جس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے, جس کے بدن کے اعضاء جب امام حسین نے دیکھے نا تو امام نے مرثیہ پڑھا. عزیزو, یوں تو امام حسین نے کربلا میں 92 لاشیں اٹھائے. 72 تو وہ ہے نا, کیا یہ ہمیں بار بار بتانا پڑے گا؟ 72 تو وہ ہیں جو اول سے آخر تک امام کے ساتھ رہے. جو شب عاشور لوگ آئے نا وہ 72 سے زیادہ ہیں. یعنی ٹوٹل تعداد جو گنج شہیدہ میں اللہ آپ کو کربلا لے جائے, جب آپ کربلا جائے نا تو گنج شہیدہ پہ جو نام شہیدوں کے لکھے نا 132 ہیں. وہ ہم پھر 72 کیوں کہتے ہیں؟ لو مولانا ہم تو بچپن سے سنتے آ رہے تھے 72, آج مولانا نے 72 سے کہا جی 132. تو بھائی 72 وہ ہیں جو حسین مولا کے ساتھ مدینے سے چلے, مکے میں رہے, کربلا میں آ کے شہید ہو گئے. لیکن جو شب عاشور آئے, جو صبح عاشور آئے, ان کی مجموعی تعداد ملا کر 132 ہے. حسین مولا نے 92 لاشیں اٹھائے. آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں. میرے رونے والوں سے سوال ہے, یہ دن کتنا بڑا تھا. ایسا لگتا ہے جیسے اللہ نے حسین کو اختیار دیا جب تک تم نہیں چاہو گے سورج نہیں ڈوبے گا, تم اپنا امتحان مکمل کرو. کبھی سوچے نا, میرے ایک عزیز کل اس موضوع پر مجھ سے بات کر رہے تھے کہ ایک لاشے کو اٹھا کر گنج شہیدہ میں لا کے رکھنا, پھر دوسرے لاشے کو لے کر آنا, پھر تیسرے لاشے کو لے کر آنا, پھر اسے گنج شہیدہ میں رکھنا. آپ ذرا ٹائم وقت جوڑیے تو ایسا لگتا ہے جیسے اللہ نے حسین کی خاطر دل کو حسین کے اختیار میں لے دیا تھا. جب حسین تم چاہو گے تب آؤ گے, تم اپنا امتحان پورا کرو. اور حسین لاشوں پہ لاشیں اٹھا رہے روئے نا, حتیٰ غلاموں کے لاشیں بھی خود حسین نے اٹھائے, کسی اور کو لاشیں اٹھانے نہیں دیتے تھے. مگر عزادارو 4 لاشوں پہ حسین بہت روئے, آنکھوں سے آنسو رکتے نہیں تھے. آوازیں بلند ہو رہی نا آپ کی. ایک لاشا جس پر امام حسین بہت روئے ہیں وہ لاشا جناب القاسم. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. اللہ کو کسی جب امام حسن کی شہادت ہوئی جناب قاسم ظاہراً 2 سال کے تھے. اس وقت جناب امام حسن نے
وقت ایک تحریر لکھ کر دی تھی جناب ام فروہ بیوی کو، اپنی زوجہ کو، مادر قاسم ابن حسن کو، اور لکھ کر دیتے ہوئے یہ فرمایا تھا جب مصیبت کوئی سخت آ پڑے اور تمہارے پاس مسئلے کا حل نظر نہ آ رہا ہو تب اس خط کو کھول لینا۔ ایک تحریر ہے، سخت ترین پریشانی آئے نا تو پھر اس خط کو کھول لینا۔ امام حسن نے اپنی بیوہ بھاوج کو اور اپنے یتیم بھتیجے کو کبھی کوئی مشکل آنے نہیں دی، پہلے سے پہل آگے سے آگے جو ضرورت ہوتی تھی، جو مسئلہ ہوتا تھا، حسین زندہ ہے، کبھی اس کی ضرورت یاد بھی نہیں آیا کہ یہ بڑی سخت مشکل آ گئی ہے، اب میں اس خط کو پڑھوں کھولوں کہ میرے والد نے، میرے مولا نے، میرے امام نے مجھے کیا لکھ کر دیا ہے۔ لیکن سنیں گے ہزاروں، جب کربلا میں تیسری مرتبہ قاسم کو لوٹایا، قاسم جاؤ تم اپنی ماں کا سہارا ہو۔ اچھا، حضرت قاسم کو ایک رات پہلے یہ تو پتا ہو گیا تھا کہ میرا نام شہیدوں میں ہے۔ جب امام حسین نے اصحاب حسینی، اپنے اصحاب کے نام جو شہادت نامے میں تھے وہ جب بیان کیے تو سب کے نام بیان کیے، مگر اہل بیت کی شہیدوں کا تذکرہ وہاں نہیں تھا۔ تو حضرت قاسم قریب آئے اور کہنے لگے، فرمانے لگے، چچا جان کیا شہیدوں میں میرا نام بھی ہے؟ تو امام نے ایک مرتبہ چہرے سے پیر کر دیکھا اور فرمایا، قاسم تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ فرمایا، چچا جان احلی من العسل، شہد سے زیادہ شیریں ہے موت۔ تو حضرت نے فرمایا، تم نے پوچھا ہے کہ تمہارا نام بھی شہیدوں میں ہے؟ تو قاسم تم تو بہت بڑے ہو، تمہارے 6 مہینے والے بھائی علی اصغر کا نام بھی شہیدوں میں ہے۔ تو ایک مرتبہ انگڑائی لی، جوش شجاعت میں انگڑائی لی، کمر میں بندھا ہوا مٹکا کھل گیا، تو 2 قدم آگے بڑھتے ہوئے فرمایا، چچا جان کیا یہ خیمے میں گھس آئیں گے؟ کیونکہ میرا بھائی تو گہوارے میں ہے، آپ فرما رہے ہیں کہ علی اصغر بھی شہید ہو جائے گا، تو میرا بھائی تو خیمے میں گہوارے میں۔ تو امام نے فرمایا، نہیں میرے لال، میں اسے اپنی گود میں لے جاؤں گا۔ تو ایک رات پہلے تو جناب قاسم کو علم ہے کہ کیا ہونے والا ہے کل، لیکن اب جب کل تیسری مرتبہ امام حسین نے لوٹایا نا، قاسم تم اپنی ماں کا سہارا ہو، واپس چلے جاؤ، تو اب خیمے میں آئے، اماں چچا جان مجھے جانے نہیں دے رہے۔ تو ایک مرتبہ بیوی کے ذہن میں خیال آیا کہ میرے مولا نے مجھ سے کہا تھا جب مشکل وقت آئے تو اس خط کو پڑھ لینا۔ تو جب اس خط کو صندوق سے نکالا اور اسے دیکھا تو وہ خط حسین مولا کے نام لکھا ہوا تھا، جو جناب ام فروہ لے گئی جناب امام حسین کے سامنے۔ امام نے اپنے بھائی کی تحریر کو دیکھا، آنکھوں سے لگایا، سینے سے لگایا، آنکھوں میں آنسو بھر لائے، اور سنیں گے جو مقتل کے مستند جو ہوئے نا، یہ خط پڑھنے کے بعد جناب قاسم کو گلے سے لگایا، اور پہلی مرتبہ عاشور کے دن پہلی مرتبہ حسین ایسے ہوئے کہ جتنا ماحول تھا سب گریا کر رہا تھا، اور اتنا روئے ہیں کہ قاسم اور حسین زمین پر گر گئے۔ اجرکم اللہ۔ اس خط میں لکھا ہوا تھا، بھائی حسین، جو علماء نے، بزرگوں نے پڑھا لکھا، بھائی حسین، کربلا میں تمہاری مدد کے لیے نہیں ہوں گا، میری جانب سے میرے بچے قاسم کو قبول کر لینا۔ اب ایک مرتبہ امام حسین نے آواز دیا، عباس، علی اکبر، آؤ قاسم کو تیار کرے، میرا لال میدان کربلا میں جا رہا ہے۔ جو جہاں بیٹھا ہوا ہے اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے۔ ساتھ محمد کی مجلس ہے، مجھے نہیں معلوم آئندہ سال ہماری قسمت پر کیا لکھا ہوا ہے، اور عزتداروں آپ آمادہ ہیں نا رونے کے لیے۔ حضرت قاسم کو سب مل کر ایسے سجا رہے تھے جیسے دولہا کے سہرا باندھا جا رہا ہے، جیسے دولہا کو سجایا جا رہا ہوتا ہے، امامے کے پیچ لگائے جا رہے ہیں، سر پہ امامہ باندھا جا رہا ہے، کمر پہ پٹکا کسا جا رہا ہے، پیروں
سجایا جا رہا ہے، کیسے سنوارا جا رہا ہے۔ امام حسین نے جو امامہ باندھا نا، اس کا تحت الحنف والا جو ٹکڑا تھا اسے حضرت قاسم کی چہرے پہ نقاب کے طور سے لگا دیا، یعنی دوسرا حصہ اس کا امامے کی پیش میں حضرت نے ڈالا تاکہ چہرے پہ نقاب آ جائے۔ علماء کرام کا کہنا یہ ہے، مختل نگاروں کا کہنا یہ ہے کہ چہرے پہ نقاب اس لیے لگائی کہ حضرت قاسم کا چہرہ کم سنی کو ظاہر کرتا تھا، آپ کے چہرے سے ظاہر ہوتا تھا یہ کم سن بچہ ہے، اور چہرے کا نور ایسا تھا کہ چاند جیسا ٹکڑا لگتا تھا۔ جب کربلا سے ایک قافلہ کوفہ گیا نا، تو کوفے کے بازار میں کچھ لوگ تھے جو سروں کا تماشا دیکھ رہے تھے، سروں کا تماشا دیکھ رہے تھے، تو ان میں سے ایک شخص نے اپنے دوسرے دوستوں کا بات دی، ذرا ادھر آؤ، ایک اور سر دکھاتا ہوں، ایک اور سر دکھاتا ہوں۔ تو سارے لوگ جمع ہوئے نا، تو کہنے لگا دیکھو کفل مدل قمر، چاند جیسا ٹکڑا ہے۔ مجلس میں خواتین ہیں، مائیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، میں جو نہ کہوں، جو دشمن کی نگاہ میں چاند جیسا ہو وہ ماں کی نگاہ میں کتنا حسین ہوگا، کتنا پیارا ہوگا۔ مجھے جلدی نہیں ہے، جو جہاں بیٹھا ہے جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ اپنی آوازوں کو آزاد کریں، جنہیں رونا نہیں آ رہا وہ اللہ سے آنسو مانگے۔ یہ جو ایک قطرہ ہے نا آنسو کا، یہ سنت نبی ہے، ہمارے پاس کتابوں کے حوالے موجود ہیں، اہل سنت کی کتابوں کے حوالے موجود ہیں کہ نبی مکرم نے امام حسین کی زندگی میں حسین پہ گریا کیا، اور ائمہ اہل بیت کسی سے کم نہیں ہے، ہمارے نزدیک سب سے بلند ہے، سب سے زیادہ اعلیٰ اور اولیٰ ہے، اور ائمہ اہل بیت نے کہا ہے جب ہمارے جد کا نام آیا کرے تو ایسے ہو جا کرو جیسے جوان کی میت پہ مار ہوتی ہے، بے چینی سے، بے قلبی سے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کسی بات نہ میرے مولا نے حضرت امام حسین نے جناب قاسم کے چہرے پہ نقاب لگائی، گھوڑے پر بچے کو بٹھایا اور ایسے رخصت کرتے ہوئے چلے ہیں سب کے سب کہ جیسے کسی جوان کو کسی خاص مہم پر روانہ کیا جاتا ہے۔ حضرت قاسم میدان کربلا میں پہنچے، نجس پڑھا، دشمن کو حملے کی دعوت دی، حملہ ہوا تو جواب دیا، اور حضرت قاسم نے بلا تشبیہ برف کی مانند، بلا تشبیہ برف کی مانند مختلف دستوں میں خود کو پہنچانا شروع کیا، بلا تشبیہ برف کی طرح، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی میمنے میں کبھی میسرے میں کبھی قلب لشکر میں، اور سروں پر سر حضرت قاسم دشمن کو اڑا رہے تھے۔ تو ایک بہت بڑا پہلوان تھا جس کا نام ارزاق شامی لکھا ہے، اس کے 3 بیٹے بھی پہلوان تھے۔ حضرت قاسم نے ایک جگہ آواز دی کوئی ہے جو پہلوان نما ہو، پہلوانوں کی طرح لڑتا ہو، آئے مجھ سے مقابلہ کرے۔ تو ایک ایک بیٹا آتا رہا اور حضرت قاسم اس کا سر اتارتے رہے۔ جب تینوں بیٹے اس کے مر گئے نا تو جلال میں آیا اور کہنے لگا اس نے میری نسل منقطع کر دی، اور پھر وہ خود بڑھائے حضرت قاسم سے لڑنے کے لیے۔ سنیں گے جیسے مولا کائنات ہوتے ہیں نا مولا علی کے، جی مولا علی کے پوتے ہیں نا، حضرت عباس نے سکھایا ہے نا تلوار کیسے چلاتے ہیں۔ ایک مرتبہ علی کے انداز میں حضرت قاسم نے اس بڑے پہلوان کو بھی فنان کر دیا۔ اب جب دشمن نے دیکھا کہ یہ تو کسی کے بھی قابو میں نہیں آتا، یہ کسی سے معاملے میں نہیں آ رہا، یہ کسی کے بھی حملے کا شکار نہیں ہو رہا، تو پھر چاروں سمتوں سے حملے ہوئے۔ کوئی تیر مارتا تھا، کوئی نیزہ مارتا تھا، کوئی ڈالا چبوتا تھا، کوئی پتھر مارتا تھا۔ ایک مرتبہ آواز آئی قاسم تمہارے جوتے کا رسمہ کھل گیا۔ جناب قاسم نے جھک کر دیکھا، سر پر ایک گوجرا کر لگا، زمین کربلا پر آئے یہ جملہ کہتے ہوئے میرے چچا میری مدد کیجیے گا۔ جب امام حسین نے سنا کہ قاسم مدد کے لیے پکار رہے تو امام ذوالجناح پر بیٹھے
गा रहे हो तेरा चचा मदद न कर पाए, बहुत गिरिया हो गया, बहुत गिरिया हो गया। इमाम ने लाशा कैसे उठाया इसका बयान बहुत मुश्किल है। दो रिवायतें लिखी हैं। एक रिवायत तो ये है कि जिसका कदे मुबारक इतना दराज नहीं था कि घोड़े की रकाबें काटकर रकाबों को छोटा किया गया ताकि पैर रकाबों में आ जाए, उसका कद हुसैन मौला के कद से बड़ा हो गया। मुझसे नहीं बयान होगा। सैयद इब्ने ताऊस ने हजरत कासिम के बदन का हाल लिखा है कि कासिम का जोड़ जोड़ हाल में अटका हुआ। अल्लाह अल्लाह। इमाम लाशा उठाते थे, लाशा ढलक जाता था। इमाम ने कैसे बदन उठाया, लेकिन लाए जब गंजे शहीदा की तरफ, तो जब भी मौला हुसैन कोई लाशा लाते थे तो उस शहीद से वाबस्ता बीवी आगे बढ़कर इमाम हुसैन का इस्तेमाल करती थी, लाशे का इस्तेमाल करती थी। मगर अब जब इमाम हुसैन कासिम का लाशा लाए ना, तो सारी बीवियां तो नजर आ रही थी मगर इस बच्चे की मां नजर नहीं आई। तो इमाम ने ताज्जुब से पूछा बीवी ज़ैनब से, बहन ज़ैनब, भाभी उम्मे फरवा कहाँ है? तो एक बीवी की आवाज आई, जब कासिम की शहादत की खबर आई थी तो उम्मे फरवा कुछ दिन खैमा पे चली गई। अब सारी बीवियां गई हैं खैमे की कोशिश पर, तो क्या देखा, सजदे में सर है और जनाब उम्मे फरवा तस्बीह पढ़ रही है, शुक्र शुक्रा, या अल्लाह तेरा शुक्र है तुमने मेरी कुर्बानी कबूल कर ली। सजदा मुकम्मल हुआ, जनाब ज़ैनब की आवाज आई, भाभी आपको हुसैन बुला रहे हैं। आई वहां जहां कासिम का लाशा रखा हुआ था, अपने बच्चे का पामाल बदन देखा, गौर से देखती रही। सामने इमाम हुसैन खड़े थे। एक मरतबा सर उठाकर इमाम हुसैन की तरफ देखा और फरमाया, हुसैन आपके भतीजे ने वफादारी का हक अदा कर दिया। ऐ मेरे मौला, आप इसकी मां से राजी हैं? मैंने तरबियत में कोई कमी तो नहीं रखी? फरमाया, मौला मुझे कासिम का कुर्ता दे दीजिए, मुझे ये खून भरा कुर्ता, बस आखिरी जुमले, बहुत गिरिया हो गया, मुझे कासिम का खून भरा कुर्ता दे दीजिए। इमाम हुसैन ने नहीं पूछा भाभी इस कुर्ते का क्या करेगी जो चाक चाक हो गया, तार तार हो गया, मगर मां मांग रही थी ना। इमाम हुसैन ने कुछ ही देर बाद जनाब कासिम के लाशे पे कपड़ा डाला और हजरत कासिम का कुर्ता मां को दे दिया। बीवी को कुर्ता खैमे में ले जाकर अपनी गठरी में रख देती है। असर आशूर खैमे लूटते हैं। 11 मुहर्रम को असीरों का काफिला कूफे जाता है, कूफे से शाम जाता है, शाम में जिंदान में रहता है, जिंदान से जब रिहाई होती है तो तबरुकात वापस आते हैं, चादरें वापस आती हैं, बालियां वापस आती हैं, जेवरात वापस आते हैं, बीवियों की चादरें लिबास वापस आते हैं। हर बीवी ने अपनी अपनी गठरी उठाई हुई होती है, मगर जनाब उम्मे फरवा ने अपनी गठरी सीने से लगाई। बीवी उम्मे फरवा ने अपनी गठरी सीने से लगाई हुई है। और फिर जब ये काफिला शाम से करबला आया और करबला से मदीना गया, बस आखिरी जुमले मैंने बहुत सहमत दे दी आपको। ये काफिला जब करबला से मदीना गया ना, तो बार बार कहने लगी, मेरा ऊंट जन्नतुल बकी ले जाओ, मेरा ऊंट जन्नतुल बकी ले जाओ। जब जन्नतुल बकी में ऊंट पहुंचा, कब्र इमाम हसन के बराबर में बैठी, गठरी खोली, ऊंट भरा कुर्ता निकाला, इमाम हसन की कब्र पर फैला दिया और एक नोहा बढ़ा, ऐ मेरे वाली, तुम्हारे बच्चे की निशानी देखो, कासिम ने वफादारी का हक अदा कर। क्या आप जानते हैं ऑनलाइन सेल्स $1 अरब से तजावुज कर चुकी हैं? आपके बिजनेस को ऑनलाइन कितने कस्टमर्स मिलते हैं? आपकी वेबसाइट ही कामयाबी की तरफ आपका पहला कदम है। वेबसाइट का ना होना कस्टमर के एतमाद से महरूम होना माना जाता है। वेबसाइट ही आपकी ऑनलाइन दुकान और सारिफ के लिए आपकी मालूमात का पहला जरिया है। hostbreak.com 2001 से डोमेन और होस्टिंग का बाएतमाद इदारा है।
हमारे कस्टमर्स में पाकिस्तान के बड़े ब्रांड्स और कंपनीज शामिल हैं। बाटा, स्टाइलो, खादी, PNG, मिनिस्ट्री ऑफ IT, हमदर्द, बोनांजा, मैक्सिम एग्री वगैरह। hostbreak.com सारिफीन को सस्ती होस्टिंग और मुफ्त .com डोमेन मुहैया करता है। लीजिए आज ही मुफ्त ट्रायल डोमेन होस्टिंग और कीजिए अपनी ऑनलाइन कामयाबी की इब्तिदा।